السلام علیکم ناظرین، ڈسٹرکٹ نیوز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عباس جعفر۔ ناظرین، سال 2022 کے اہم واقعات میں سے ایک اہم واقعہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ ہے کہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، جو پاکستان میں پشتونوں کے حقوق کی علمبردار جماعت ہے اور اس کی جمہوری جدوجہد کی بھی ایک شاندار تاریخ ہے، وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ یہ پارٹی، اس پشتونخوا ملی عوامی پارٹی معروف پارٹی ہے اور اس کے بارے میں آپ سب لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس کے پارٹی کے دو حصوں میں تقسیم ہونے کے کیا اثرات ہوں گے اور یہ کیوں کر ہوا، ہم اس پر مختصر بات کریں گے۔ ناظرین، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے جو سربراہ ہیں محمود خان جگزئی صاحب، یہ 1973 میں اپنے والد خان عبدالصمد خان جگزئی کی شہادت کے بعد اس عہدے پر فائز ہوئے اور اب تک اس کے چیئرمین چلے آ رہے ہیں، یعنی 50 سال ہو گئے ہیں ان کی سربراہی کرتے ہوئے پارٹی کی۔ یہ ایک نصف صدی کا قصہ ہے اور بالآخر دسمبر 2022 کے آخر میں یہ دو دھڑوں میں تقسیم ہوئی۔ تقسیم ہونے کی وجہ یہ تھی کہ یقینی بات ہے کہ 50 سال سے پارٹی کی جو جتنی بھی پالیسیاں تھیں، یہ جو بھی اس کا طریقہ کار تھا، وہ ایک فرد واحد کی جو منشا ہے یا مرضی ہے یا رضا ہے، اس کے مطابق وہ چلایا جا رہا تھا۔ جبکہ پارٹی کے جو سیکنڈ کلاس جو اس کی لیڈرشپ ہے اور جو کارکنان ہیں، ان کی آواز وہ دب چکی تھی اور وہ گھٹن محسوس کر رہے تھے، جو بالآخر پارٹی کے دو دھڑوں میں تقسیم ہونے پر منتج ہوئی۔ اگرچہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے جتنے الیکٹیبلز ہیں زیادہ تر وہ محمود خان جگزئی کے ساتھی ہیں، لیکن اگر یہ پارٹی اسی طرح سے منقسم رہی اور اگلے انتخابات میں بھی اس کا اتحاد نہ ہوا دوبارہ، تو یقینی بات ہے یہ پاکستان، یہ جو پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، اس کی جو انتخابی سیاست ہے اس پر بہت منفی اثرات مرتب کرے گی اور جو اس کی کافی جو نشستیں ہیں انتخابی، وہ ان کے ہارنے کا ان کو کبھی امکان ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے دو دھڑوں کی جو تقسیم ہے، اس کی وجہ سے پشتونوں کے حقوق کی جو آواز تھی اس کو کافی نقصان پہنچا اور خصوصاً بلوچستان میں ان پر کاری ضرب لگی ہے۔ ایک اہم پہلو یہ ہے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کی تقسیم کا کہ یہ ملکی سیاست پر بھی اس کے گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اکثر جماعتیں جو ہیں وہ فیوڈل ڈیموکریسی پر عمل پیرا ہیں اور شخصی جو حکومت ہے، پارٹیوں کے اندر جو حکمرانی ہے وہ قائم ہے، اور اب یہ ایک اگرچہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، لیکن یہ ایک اہم واقعہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں کارکنان ایک ڈسپلن پارٹی سے، ایک منظم پارٹی سے، ایک بااصول پارٹی سے وہ الگ ہوئے ہیں، جس کی ایک قربانی کی تاریخ ہے جمہوریت کے لیے۔ خان عبدالصمد خان جگزئی اپنی زندگی کا تقریباً ایک تہائی حصہ انہوں نے جیل میں کاٹا، جو اس پارٹی کے بانی تھے، اور بعد ازاں محمود خان جگزئی نے بھی جلاوطنی کاٹی اور صوبتیں اٹھائیں۔ لیکن پارٹیوں کے اندر جمہوری کلچر نہ ہونے کی وجہ سے اب پارٹیوں میں توڑ پھوڑ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور میرے خیال میں یہ جو پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا ہے یہ سب سے بڑا واقعہ ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر پاکستان کے جو ہمارے سیاستدان ہیں روایتی، انہوں نے اگر اپنی پارٹیوں کے اندر جمہوری کلچر کو آنے کی اجازت نہ دی یا اس کو پروان نہ چڑھایا، تو پھر یہ ایک ابتدا ہے میرے خیال میں، اور آہستہ آہستہ دیگر پارٹیوں میں بھی حصے بکھرے ہوتے جائیں گے۔ ایک بات یہاں میں یہ واضح کر دوں کہ اگر کسی پارٹی میں کوئی بیرونی دباؤ ہو، بیرونی دباؤ کی وجہ سے اس کا کوئی دھڑا الگ ہو، یا اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے یا اس کے دباؤ سے کوئی حصہ الگ ہو، تو وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر خود جمہوری طور پہ اپنے لحاظ سے پارٹی کے کارکنان یا جو لیڈرشپ ہے اپنے اختلافات کی وجہ سے، اپنے نظریاتی اختلافات کی وجہ سے، جائز جو جمہوری اصول ہیں ان کی وجہ سے اگر ان کے اختلافات ہو جائیں اور وہ خود اپنے طور پہ پارٹی کے اندر جمہوری جدوجہد شروع کریں، تو پارٹیاں تقسیم بھی ہو جائیں گی اور ان کو کامیابی بھی ہو سکتی ہے۔
لیکن بیرونی عوامل جیسے میں نے پہلے کہا کہ کوئی اور سیاسی قوت اس میں مداخلت کرے یا اسٹیبلشمنٹ اس میں مداخلت کرے تو ان کا مستقبل تاریخی ہوتا ہے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی مثالیں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ باپ پارٹی بھی بلوچستان ہی سے اس کا میں بنائی گئی تھی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تنکوں کی طرح بکھر رہی ہے۔ ناظرین، میں یہاں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ جو پاکستان کی جمہوری تاریخ ہے اس میں بلوچستان کا بہت بڑا کردار ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تک ہمیں جو بھی جمہوریت ملی ہے، جو حقیقی جمہوریت ہے، وہ بلوچستان کے سیاسی رہنماؤں کی وجہ سے ہی ملی ہے، یا اس کے بعد جو خیبر پختونخوا کی سیاسی لیڈرشپ ہے اس کی وجہ سے ملی ہے۔ جبکہ سندھ اور پنجاب میں جمہوری جدوجہد کی بجائے ایک بالکل مکمل فیوڈل جو ڈیموکریسی ہے اس کا نظام رائج ہے۔ لیکن میرے خیال میں 2022 جو ہے وہ اس سلسلے میں آخری سال ثابت ہوگا، اور اب پارٹیوں کے اندر جمہوری جدوجہد کا کنسر بھی شروع ہوگا۔ ناظرین، میری یہ دعا ہے کہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے جو اختلافات ہیں وہ ختم ہوں، اور یہ پارٹی جمہوری اصولوں پر گامزن رہتے ہوئے دوبارہ اس کا اتحاد ہو۔ اور میں یہ بھی توقع کرتا ہوں کہ محمود خان اچکزئی صاحب پارٹی کو دوبارہ متحد کرنے کے لیے بھی اپنی کوششیں دوبارہ وہ شروع کریں گے۔ اس پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ اللہ حافظ۔